السلام علیکم. ایمان پاکستان ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد مغل. ناظرین، آج میں آپ کو چند سال پیچھے لے جاؤں گا جب پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار تھا. ہمارے ملک کی سچویشن معیشت کی ایسی تھی کہ چند دن کے ہمارے پاس اخراجات نہیں تھے، اور یہ بات کہی جاتی تھی کہ پاکستان کے پاس جنگ لڑنے کے لیے چند دن کے بھی دفاعی اخراجات موجود نہیں ہیں. دنیا ہماری بات نہیں سنتی تھی. چائنا جیسا ہمارا دوست، اس کو بھی ہمارے اوپر ریزرویشنز تھی. ہم دوست نہیں دشمن بنانے جا رہے تھے. ایون کہ اس وقت کے کچھ ہمارے پولیٹیشین تھے، وہ یو ایس اے کے آفیشیل سے فون پہ بات کرنے کے لیے بھی ٹائم ان کو نہیں مل رہا تھا. ملک میں بے چینی تھی، بے قراری تھی، افراتفری تھی. لیکن پھر ایسا ہوا کہ ایک مرد مجاہد آیا، اس نے یہ سارے حالات بدل دیے. دنیا میں پاکستان کی عزت ہوئی، ہمارے سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی. وہی ملک جس میں بے چینی تھی، اس کے اندر اب ایک نیا جذبہ، ایک نئی زندگی آئی. دنیا کے تمام جو سپر پاورز ہیں اور ممالک ہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بنانے کو اپنی عزت سمجھا. سعودی عرب سے معاہدہ ہوا اور باقی بھی بہت سارے ممالک معاہدے کے لائن میں لگ گئے. یہ سب کچھ ممکن ہوا مرد مجاہد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بدولت. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اسی مرد مجاہد، اسی محسن پاکستان کے خلاف ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر ایک تنقید کا آغاز ہوا. کچھ ناعاقبت اندیش انہوں نے اپنے ذاتی انات کو الفاظ میں بدلا اور ایک پروپیگنڈا کیا. اس موضوع پہ آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں ایم پی اے فرا عظیم شاہ، صوبائی صدر بلوچستان عوامی پارٹی بلوچستان وومن ونگ. فرا جی، آپ کو علم ہے کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو قومیں اپنے محسنوں کو بلا دیتی. کچھ ایسے لوگ جو فیک پروپیگنڈا کر کے عوام کے اندر ایک نفرت کے جذبات ابھارتے ہیں. اس پہ آپ نے پہلے بھی بہت خوبصورت گفتگو کی ہے بلوچستان اسمبلی میں. اس پوری کیفیت کو اگر میں آپ کو بولوں کہ اس کے اوپر اپنا موقف دیں تو آپ کیا موقف دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی زیادہ سے زیادہ ہمارے جو جتنے بھی پاکستانی ہیں، ہمارے دیکھنے والے ہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ان میں اویئرنیس کو ہمیں پیدا کرنا ہوگا. انہیں نالج ہونی چاہیے کہ آخر یہ جتنی بھی آئینی ترمیم جو آتی ہیں یہ کس مقصد کے لیے ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ پاکستان کے مشکل ترین وقت میں جو ساتھ کھڑا ہوگا اور پاکستان کے حق میں فیصلہ لے گا، اصل میں وہی ہمارا محسن ہے. آپ نے مرد مومن، مرد مجاہد کا ذکر کیا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا. دیکھیں، ان کے بہت سے احسانات ہیں پاکستان پہ، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کا ملک ہے، آپ کا وطن ہے، آپ کی سرزمین ہے. تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، آپ دیکھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پہ کھڑا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کتنی عزت کروائی پاکستان کی پوری دنیا میں کہ ہم عالمی تنہائی کا شکار ہوئے جا رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نہ صرف ہماری خارجہ پالیسی، دفاعی پالیسی میں نئی جان ڈالی، بلکہ پوری قوم کو ایک نئی امید کی کرن دی. اب جہاں تک بات آ جاتی ہے تنقید کرنے والوں کی، یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ ہم اپنے محسن کو ہی کنٹروورشل بنا دیتے ہیں. ہم اپنے قومی ہیروز کو اتنی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں کہ ہم ایسی شخصیات کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. آپ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جی ہم بات کر سکتے ہیں. آپ کے ملک کے بارے میں کوئی بھی بات، کوئی بھی لفظ آپ منہ سے بغیر سوچے سمجھے نہیں نکال سکتے. لیکن میم اس میں چند سیاستدان اور ایون کہ آپ کے وکلاء، مطلب جو باشعور لوگ ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. چند ہیں لیکن شامل تو ہیں نا. جی بالکل. دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، وکلاء کی طرف سے بھی چل رہا ہے، بہت سے ایسے سیاستدان ہیں ان کی طرف سے بھی چل رہا ہے. دیکھیں، آپ تنقید ضرور کریں لیکن دلیل کے ساتھ. آپ اختلاف ضرور رکھیں لیکن
آپ پاکستان مخالف بیانیے کے ساتھ تو نہ چلیں نا, آپ دشمن کا تو ساتھ نہ دیں, آپ دشمنوں کو تو خوش نہ کریں. آپ کی اسی بلا جواز تنقید کی وجہ سے آپ کا دشمن مضبوط ہوتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں آپ کسی شخص کی مخالفت نہیں کر رہے, آپ یہاں پر پاکستان کے اتحاد کو, پاکستان کی قوت کو اور پاکستان کی جو ایک سر بلندی ہے, آپ اس کی دشمنی کر رہے ہیں. ہاں, اسی کے ساتھ ایک لنک بات ہے. میں چند دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ افغانستان کے ایک اکاؤنٹ کے اوپر عمران خان صاحب کے بارے میں ایک پوسٹ چڑھتی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں قتل کر دیا گیا ہے. پھر وہ پوسٹ انڈین میڈیا اٹھاتا ہے, انڈین میڈیا اٹھا کے اس کے اوپر باقاعدہ پروگرامز ہوتے ہیں. اور ہمارے جو یوتھ ہے, یعنی کہ جو وہ لوگ جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, انہوں نے اس کو وائرل کیا. 5 دن لگاتار وہ ملک کے خلاف اس پروپیگنڈا کرتے رہے کہ ایسا ہوا, حالانکہ ادارے, اس کے بعد جو سیاسی پارٹی ہے, جو حکومت ہے, انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جی, کہ ہم کتنا جلدی پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں, کیوں؟ دیکھیں بہت میں سمجھتی ہوں دس از ایکسٹریملی انفارچونیٹ کہ بلا تصدیق کیے کسی بات کو آگے سے آگے پہنچانا. لیکن میں یہاں پر اپنے ویورز سے اور آپ کے ساتھ بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو ہمیں سن رہے ہیں, ان کے ساتھ میں یہ ضرور بہت اہم بات ہے جو شیئر کروں گی کہ جہاں تک میری سیاسی بصیرت ہے, میرا بھی ایک تجربہ ہے سیاست میں, جد و جہد ہے, میں نے ہمیشہ سے اس بات کو بہت زیادہ محسوس کیا ہے, نوٹ کیا ہے کہ ہماری جو بھی سیاسی پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہو گئی, پیپلز پارٹی ہو گئی, پی ٹی آئی ہو گئی, جے یو آئی ہو گئی, یا کوئی بھی پارٹی ہو گئی, یا بلوچستان کی جو بھی پارٹی ہو گئی, آپ یہ دیکھیں کہ یہ پارٹیز ہی اگر وجود میں ہیں تو یہ کس کی وجہ سے ہیں؟ پاکستان کی وجہ سے. جہاں بات آتی ہے پاکستان کی, وہاں ہم سب کو ایک پیج پہ اکٹھے ہو جانا چاہیے. اگر ہم پاکستان کی بھلائی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سربلندی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, ہم اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنی دفاع کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اختلاف کہاں پر ہے؟ اس کا مطلب ہے اختلاف وہاں پر ہے جہاں پر آپ کے ذاتی مفادات آ جاتے ہیں. پاکستان میں ہمیشہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں لوگ گروپس کے نام پر, پولیٹیکل پارٹیز کے نام پر, کسی فرقے کے نام پر, آپ سب علیحدہ ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, آپ نے وکلا برادری کا ذکر کیا, وکلا برادری کس طریقے سے بدماشی کے ساتھ میدانوں میں اتر آتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ سیاستدان ہیں, انہوں نے اپنا ٹولہ علیحدہ بنایا ہوا ہے. بیوروکریسی ہے جی, انہوں نے اپنا ٹولہ علیحدہ بنایا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں گروپس اور بٹے ہوئے لوگ ہیں ہم, حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں بات آئے گی پاکستان کی, وہاں ہم سب کو ایک پیج پہ اکٹھا ہونا ہے. یہی ہماری بدقسمتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو آپ 6th وار جنریشن کی ہم بات کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پراکسی وار کی بات کرتے ہیں, تو یہی تو ہے, یہی تو فیک پروپیگنڈا ہے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہماری صفوں کے اندر گھس کے ہی ہمارے چند نا سمجھ لوگوں کے ذریعے ہی ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو خبر چلی افغانستان سے چلی, پھر اس کو انڈیا کے میڈیا نے اٹھایا, ایون کہ بی بی سی پہ بھی چلی یہ خبر, اور یہی تو اصل مقصد تھا. یہ فیک پروپیگنڈا آپ دیکھیں کس طریقے سے. اور پھر اس میں شامل کون ہوا؟ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے چند سیاستدان تھے جنہوں نے یہ کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بڑے لیول کی ایک خبر تھی, بہت بڑی بات تھی. اس کو آپ انتشار کی شکل میں ملک میں لانا چاہ رہے تھے, لیکن یہاں پھر میں یہی کہوں گی کہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے مرد مومن, مرد مجاہد کو, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو, کہ انہوں نے کس طریقے سے ان حالات میں بھی اس بڑے ایشو کو ٹیکل کیا. جو بھی سیاسی پارٹیز ہیں, یہ بڑی بڑی دیکھیں سیاسی پارٹیز ہیں, پی ایم ایل این ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, یہ بڑی جماعتیں ہیں, جے یو آئی ہے, خدارا اپنے آپس کے جو بھی اختلافات ہیں انہیں سائٹ پر رکھیں اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچیں. آپ کے یہ خوبصورت الفاظ, سیاست بعد میں ریاست پہلے, یہ کسی بھی پولیٹیشین کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ باقی بھی اس پہ عمل کریں گے. اسی چیز کے ساتھ منسلک ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ ہم سوال آپ سے کریں گے. کل مجھے سری لنکا کے جیتنے پہ خوشی ہوئی.
مجھے اس لیے خوشی ہوئی کہ کل سری لنکا کی جیت میں پاکستان کی جیت تھی. یہ وہ ٹیم جو دہشت گردی کے واقعے کے بعد یہاں سے جا رہی تھی، لیکن اس نے قربانی دی اور وہ یہاں پہ رکی اور وہ ہفتے کو فائنل کھیلے گی. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ محب الوطن پاکستانی ہیں اور میں بھی محب الوطن پاکستانی ہوں، اور جو جواب میں دینے جا رہی ہوں یہ ہماری پاکستانی قوم ضرور سمجھے گی. جس طریقے سے گزشتہ دنوں کچھ دھماکے ہوئے، پھر وہی دیکھیں، جب بھی پاکستان درست سمت میں سفر کرنا شروع کرتا ہے، اسی طریقے سے جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا تھا اور سازش تھی کہ یہاں سے سری لنکا کی ٹیم میچ کو فائنلائز کیے بغیر چلی جائے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کے کرم سے پھر دوبارہ میں یہاں پر ذکر کروں گی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہ سر اس کامیابی کا سہرا جاتا ہے. ہم کیوں خوش ہوئے ہیں کہ سری لنکا کی ٹیم جیتی ہے؟ کیونکہ سری لنکا کی جیت میں پاکستان کی جیت ہے. اور آپ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل کا یہ اسٹیٹس نہیں تھا کہ وہ خود فون کرتے، لیکن یہاں میں اپنی جتنی بھی سیاسی قیادت ہے انہیں میں یہ ضرور پیغام دینا چاہوں گی کہ انہوں نے اپنے اسٹیٹس کو نہیں دیکھا، انہوں نے پاکستان کو دیکھا، اور انہوں نے خود کال پہ وہاں پر انہیں یقین دہانی کروائی کہ سیکیورٹی ہمارے ذمہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ کامیابی ہوئی، اور بہت زیادہ پریشر تھا پاکستان پہ، ہماری کرکٹ ٹیم پر، اور سری لنکا کی بھی ٹیم پر بڑا پریشر تھا، انہیں واپس بلایا جا رہا تھا، لیکن کامیابی بہرحال پاکستان کی ہوئی. اور اس کامیابی کا سہرا بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے سر جاتا ہے. اور یہاں میں اپنی عوام کو جو ہمیں سن رہے ہیں، میں انہیں یہ بھی بتاؤں کہ روڈ کے کلوزرز کی وجہ سے ضرور ہماری عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دیکھیں حکومت آپ کے بارے میں سوچ رہی ہے اور بہت غور کر رہی ہے. تو یہ خوشخبری بھی ہے کہ شاہ اللہ دتا کے قریب ہی ایک کرکٹ گراؤنڈ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک 7 اسٹار ہوٹل بھی وہیں پر بنایا جائے گا، اور جب بھی یہ کرکٹ میچز ہوں گے ہمارے جو بھی کھلاڑی ہوں گے وہ وہیں پر اسٹے کریں گے. تو یہ دیکھیں کہ حکومت کس طریقے سے بہت سیریسلی ہر لیول پہ کام کر رہی ہے. آج کے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور پاکستان کو کبھی زوال نہیں آ سکتا. پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے اور ہمیشہ زندہ باد رہے گا. بہت شکریہ.